وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، اور یہ پڑھتے تھے کتاب. توبہ. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح کہنے لگے وہ لوگ جو جانتے نہیں تھے ان کی طرح باتیں، مثل قولهم ان کی طرح باتیں. اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما ان مسائل میں کانوا فی یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. دیکھیں اختلاف جو علم کا ہے، دلیل کا ہے، وہ علماء دین کا حق ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد میں بھی اختلافات ہیں، مذاہب میں بھی ہے، لیکن اس کے عوام کو نہیں لڑایا جاتا ہے. علماء دین کو چاہیے کہ اختلاف کو اپنی حد تک رکھے، عوام کو یا شاگردوں کو اس کی وجہ سے نہ لڑائے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ علماء مصر کے خلاف انہوں نے ایک فتویٰ دیا اور مصر کے تمام علماء پر واضح کیا کہ تم غلطی پر ہو. بادشاہ مصر بہت خوش ہوا اور امام طحاوی کا گرویدہ ہو گیا اور اس نے ایک محضر جمع کیا اور اس محضر میں علماء کو جمع کیا اور اپنے ساتھ شاہی تخت بچھایا اور اس تخت پر امام طحاوی کو بٹھایا. علماء سب نیچے بیٹھے تھے، بڑے بڑے علماء. امام طحاوی کے دل میں گزرا کہ عوام کی اصلاح ایک عالم سے نہیں ہوتی، تمام عالموں کا حق ہے. اب میری اس تنقید سے ان علماء کی بے حرمتی ہو گئی. امام طحاوی نے اعلان کیا کہ میں نے دوبارہ غور کر لیا، علماء کا مسئلہ صحیح ہے اور میرا غلط ہے. علماء بڑے خوش ہو گئے، بادشاہ پیکا ہو گیا. جب بادشاہ سلامت اٹھ کے چلے گئے تو امام طحاوی نے علماء کو کہا تم بددستور غلطی پر ہو، لیکن بادشاہ کے دل میں تمہاری حقارت آئی تھی، اس کی اصلاح ضروری تھی. یاد رکھنا اب بھی تمہارا مسئلہ غلط ہے. عالموں کو ایک دوسرے کی اصلاح اور ایک دوسرے کی عزت بہت کرنا چاہیے، بہت زیادہ. ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں بنوری ٹاؤن کے بڑے استاذوں میں سے تھے. حضرت بنوری نے شروع میں بخاری ان کو دی تھی، 7 سال پڑھایا. اس زمانے میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آتے تھے اور شعبان میں کرایہ تقسیم کرتے تھے اور بنوری ٹاؤن کے طلباء راول پنڈی شیخ سے ترجمہ پڑھنے جاتے. استاد محترم مولانا لطف اللہ اس پہ ناراض ہو گئے اور وہ چلے گئے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو پتہ چلا اور یہ پتہ ان کو 10-12 سال بعد چلا. وہ جہانگیر آیا ہے. حضرت الشیخ استاد گرامی قدر مولانا لطف اللہ سے ملاقات کی اور ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ بنوری ٹاؤن چھوڑ چکے ہیں، بلکہ ان کو کہا مجھے بعض بزرگوں سے پتہ چلا کہ میرے کچھ مسائل پر آپ ناراض ہیں اور آپ نے حضرت الاستاذ مولانا انور شاہ سے مجھ سے 5-6 سال پہلے دورہ پڑا ہے. لطف اللہ صاحب فاضل تھے 1927 کے، شیخ القرآن فاضل تھے 1933 کے یا تھوڑا سا 32 کے. 1933 یہی شاہ صاحب کی وفات کا سال. تو آپ جو مسئلہ مجھے بتائیں گے کہ یہ غلط ہے تو میں اس سے توبہ کروں گا، آپ سے بحث نہیں کروں گا. آپ میرے استاد مولانا انور شاہ کے بڑے شاگرد ہیں. حضرت نے فرمایا کہ مغرب کی نماز پڑھا لو. ان سے نماز پڑھائی.
پھر مغرب سے عشاء تک بیان کروایا، رات کا کھانا کھلایا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، السلام علیکم، رہو تو سو جاؤ نہ جاؤ، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں۔ علماء کبھی بھی اختلافات کو ہوا نہ دے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مولانا غلام اللہ خان نے تقریر کی زبردست، ان کی عادت تھی ہر حکومت کے خلاف زبردست، اللہ کے شعر تھے، گرجتے تھے۔ کوثر نیازی حکومت میں اثر رسوخ کر رکھتا تھا، وہ شیخ کا مخالف تھا۔ ایوب خان کا زمانہ تھا، شیخ گرفتار ہو گئے، اور گرفتار ایسے ہوئے کہ اخبارات میں آیا کہ ایوب خان نے کہا کہ مولانا غلام اللہ خان کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ آئندہ مولوی ممبر پر بیٹھنے سے پہلے سوچے کہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں، عبرتناک سزا دے۔ استاد مولانا لطف اللہ کو پتہ چلا، حضرت نے فرمایا مولوی غلام اللہ خان حق بیان کرتے ہیں، ان کو سزا نہیں ملنا چاہیے۔ کہہ رہے یہ سزا معاف ہونا چاہیے۔ کس طرح معاف ہو؟ کسی نے کہا کہ افضل خان اسلم خان کا لڑکا، وہ آل نال ملٹری کورٹس کا سینئر جج ہے، اور ایوب خان آرڈر اسی کو دیتے ہیں اور اس کو اختیار ہے کینسل کرنے کا۔ استاد مولانا لطف اللہ جہانگیرے سے بس میں بیٹھ گئے، پشاور چلے گئے۔ پشاور میں اسلم خان کا جو بنگلہ تھا جس میں اس کا بیٹا افضل خان بھی رہتا تھا، اس کے ساتھ ایک اور بنگلہ تھا، اس میں فوجی عدالت لگی ہوئی تھی، چاروں طرف پولیس اور فوج کھڑی تھی اور کھنڈتار لگا ہوا تھا۔ مولانا لطف اللہ صاحب دور گھاس پر بیٹھ گئے، مناسب موقع ہوگا تو اسلم خان کو کہلوا دوں گا۔ اسلم خان گھر کے لان میں ٹہل رہے تھے، ان کی نظر پڑ گئی تو اپنے چھوٹے بھائی محمد انور خان خٹک کو کہا، اے محمد انور خانہ قدی وخوص و غالب ناس تھے اور ماتا فکاری زہم علیہ سے گھاس پر کوئی عالم بیٹھے ہیں، مجھے لگتا ہے استاد مولانا لطف اللہ صاحب۔ محمد انور خان نے دیکھا کہ ہاں مولوی صاحب دے انور خان ایسا خبر ہے کہ اللہ زر کا حضرت دندنا والا کا پلارو کے دیکھے نہ سو سڑے۔ محمد انور خان باہر آیا اور حضرت استاد مولانا لطف اللہ صاحب سے کہا کہ بھائی جان اندر بلا رہا ہے۔ حضرت اندر تشریف لے گئے۔ اسلم خان لالا ورتوی مولوی صاحب څنګه راغلی، اول بستا خبره معلومه کوم بیا به نور کار کوم۔ استاد مولانا لطف اللہ سے پوچھا کہ کیسے آئے؟ حضرت نے فرمایا ہمارا ساتھی ہے مولانا غلام اللہ خان، اس نے جوشیلی تقریر کی ہے اور وہ جوشیلا ہے اور گرفتار ہوا ہے اور سزا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا ٹھیک۔ محمد انور خان اپنے بھائی کو کہا یہ سور بچیتا ہوا ہے ذر راشی اتنا چاہیے ملا تنن سزا ہو جائے، عدالت کے ناس ججو۔ انور خان آیا اور اس کو اشارہ کیا کہ آپ کا ابا بلا رہا ہے۔ وہ عدالت چھوڑ کر ہر طرف فوج کھڑی ہے، اندر گئے۔ استاد مولانا لطف اللہ کو اسلم خان نے کہا کہ آپ اپنا قصہ دوبارہ سنائیں۔ انہوں نے پورا قصہ سنایا تو افضل خان فوراً اٹھا، ہمیں ابھی بھی باپ نے اس کو کہا بات خبر ہو رہا زان پوئے گا آغا عالم با فوجی گاڑی کی کینے اور پروٹوکول سره به خپل مدرسې ته ورسې چا خپل دفتر ته ورسې بیا په وایرلس باندې مولانا صاحب سره خبرې کوي د تبال وای چې د کوم مهنت کولو هغه ته فائدہ ورسېده او کو نه رسېده چې مولوی صاحب مطمئن شي بیا به تاسو سره خبره کوي۔ ایسے ایسے لوگ بھی جنت کماتے ہیں۔ خدا کی قسم اسلم خان کی قبر سے جہانگیرے میں گزرتے ہوئے میں 2 منٹ رکتا ہوں اور فاتحہ پڑھتا ہوں کہ اس کے دل میں علماء کی بڑی عزت تھی، اور آج درس تفسیر میں یاد کر کے ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اتنے لوگوں کی شہادت اللہ رد نہیں کرے۔ افضل خان گیا اور اس نے استاد مولانا لطف اللہ صاحب کے کہنے پر فوج کو آرڈر دے دیا کہ مولانا غلام اللہ خان سے مقدمے ہٹا دو۔
اور ان کو فوجی گاڑی میں بٹھاؤ، راجہ بازار تعلیم القرآن پہنچاؤ۔ 4-6 گھنٹے لگ گئے ہوگے، جو بھی لگ جاتے۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ گئے، پھر وائرلیس ملایا گیا، استاذ مولانا لطف اللہ صاحب کو دیا گیا، شیخ القرآن نے حضرت صاحب کا شکریہ ادا کیا اور حضرت نے اسلم خان کا شکریہ ادا کیا۔ استاد نے اجازت مانگی تو اسلم خان نے کہا بولے اسے استاکار خوش ہو اس زمون کار بکے روڑائی بما صرف رہے نن بٹول رسے رہے سار بدے عمدہ افضل خان سور بچے دے بتا بوزی اور فوجی گاڑی کے بدے کلی طرح سے حضرت پر تو نہ بس زبادہ کا غرمے تیار اور ڈوڑائی خورم اور بس کے بزم ماں بدور نہ کھڑے بس دھماکار ہو۔ جب استاد مولانا لطف اللہ رخصت ہو گئے تو اسلم خان نے اپنے بھائی انور خٹک کو کہا کہ محمد انور خانہ کہ تو سور کا پھرے کنا خدا عالمان و قدر بگورے مکمل کے دیکھے بکا بہنے کے تم خود جس طرح بھی خراب ہو مگر عالم لوگوں کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے، وہ ہمیشہ ہم کریں۔ اونچے گھرانوں کی اونچی باتیں ہوتی، کلام الملوک ملوک الکلام۔ وقالت الیہود لیست النصارى لا شیء، کہتے تھے یہود نہیں ہے عیسائی کچھ بھی، وقالت النصارى اور کہتے تھے عیسائی لیست الیہود ولا شیء نہیں ہے یہود کچھ بھی۔ یہ تجاوز ہے حد سے۔ ہم اپنی درسگاہ میں کہتے ہیں کہ امام شافعی امام ہے رحمت اللہ علیہ، اختلاف ہے لیکن اختلاف رحمت ہے۔ آج میں اس طرف بھی آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ اختلافات کو ہوا دینا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اختلافات کو اتفاقات اور محبت کی نظر سے دیکھنا اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ اور یہ پڑھتے تھے کتابیں، دونوں والی کتابیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اس طرح کہنے لگے وہ لوگ جو علم نہیں جانتے تھے مانن ان کی باتوں کے۔ جب علماء اختلافات میں تجاوز کریں گے تو عوام بھی پھر کوتی دا کبڈی دا کوتی دا کبڈی دا جھگڑا شروع کریں گے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا امام ابو حنیفہ نے جو کہا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا گناہ ہے، اور امام شافعی نے کہا ہے کہ اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز کو خطرہ ہے، اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا فیصلہ دنیا میں پیغمبر نے اس طرح کیا کہ مجتہد جب اجتہاد کرے اور وہ صحیح نکلے تو اس کو 2 نیکیاں ملے گی، اور جب مجتہد اجتہاد کرے اور وہ غلط نکلے تو اس کو 1 نیکی ملے گی، تو ایک کو دوہرا اجر ہوگا، ایک کو 1 کھیرا ہوگا، اور دونوں جنتی۔ کوئی اور شور شرابے کی قیامت کے دن حاجت نہیں ہوگی۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا، ہاں یہ وقالت الیہود وقالت النصارى یہ بھی ایک اعتراض تھا، وہ یہ کہ یہود اسلام کو نہیں مانتے اور عیسائی محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ جواب، یہود و نصارہ ایک دوسرے کو کہاں مانتے؟ جواب یہ کہ مشرکین بھی تو نہیں مانتے۔ قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، جاہلوں نے ان سے غلط باتیں سیکھی۔ شبہ اور شبہ کا جواب۔ ایک اور شبہ، یہ پیغمبر کیسا ہے؟ کعبہ شریف چھوڑ کر مدینہ میں آ کے بیٹھ گئے، حرم شریف کو چھوڑ کر مدینے میں بیٹھ گئے، یہ پیغمبر کیسا ہے؟ جواب، وَمَنْ أَظْلَمُ، کون بڑا ظالم ہے، ممن منع، اس سے جو منع کرے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ لیا جائے اس میں نام اس کا، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے اس کو نقصان پہنچانے کی۔ فرمایا کہ پیغمبر اور صحابہ کعبہ چھوڑ چکے ہیں، یہ مشرکین کا ظلم ہے، بدترین ظالم ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها،
یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کو مناسب کہ مسجد میں داخل ہو جائے الا خائفین، مگر ڈر ڈر کر۔ ان کو تو خود ڈرتے ہوئے مسجد میں آنا چاہیے، یہ اوروں کو کیوں نکالتے ہیں؟ علماء دین فرماتے ہیں کہ مسجد سے، عبادت سے کسی کو منع نہیں کر سکتے، عبادت ہر وقت جائز ہے۔ مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، مسجد میں تلاوت، تسبیح، نفل سب عبادت ہے۔ البتہ آیت کے پیش نظر متقدمین نے مسجد کے دروازے بند کرنا منع کیا تھا، لیکن جب مسجد کا سامان چوری ہونے لگا تو علماء نے جب فتویٰ لکھا کہ اب مسجد کی حفاظت کے لیے دروازہ بند کرنا جائز ہے۔ جب دروازہ بند کرنا جائز ہوا تو پھر نماز کے اوقات بھی متعین ہو گئے کہ نماز کے اوقات میں دروازے کھولنا ضروری ہے، ورنہ نہیں۔ اور سینکڑوں مسائل پیدا ہو گئے آداب مسجد میں۔ حکیم الامت کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے آداب المساجد، وہ ملاحظہ فرمایا جائے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت کا عذاب بڑا ہوگا۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ پہلے کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے اور مدینہ آ کے بیت المقدس کی طرف پڑھنے لگے۔ جواب، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے اختیار میں ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں تم منہ موڑو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس وہیں پر اللہ تعالی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسیع علوم والے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق سفر سے ہے، جہاں قبلے کا رخ معلوم ہونا مشکل ہوتا ہے۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ جہاں کوئی مخبر اور محراب نہ ہو جس سے سمت قبلہ متعین ہو سکے، وہاں سوچ سمجھ کر، جس کو فقہا کہتے ہیں تحری کر کے، تحری نماز پڑھ لے، ہو جائے گی جس طرح بھی پڑھ لی۔ مسئلہ معروف ہے نور الہدایہ سے لے کے ہدایت تک۔ آیت سے مسئلہ معلوم ہوا ہے کہ سمت قبلہ فرض ہے۔ ہوائی جہاز میں بھی الگ تحقیق نماز فرض ہے، اور ریل گاڑی میں بھی، اور بس میں بھی، اور دونوں تینوں میں قیام کرو، جب گرنے لگو پھر بیٹھ جاؤ۔ بعض لوگ بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں شروع سے اور قبلہ معلوم کیے بغیر، یہ تمام نمازیں باطل ہیں اور یہ واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی۔ اچھی طرح یاد رکھیں، ریل گاڑی میں سیٹ پر ٹانگیں پھیلا دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ریل گاڑی میں سورج کا پتہ چلتا ہے، ریل گاڑی میں مسجدیں موجود ہے جگہ جگہ راستوں میں، پتہ چلتا ہے کہ اس وقت گاڑی کس سمت میں ہے۔ اور فقہا کہتے ہیں جب نماز میں پتہ چلے کہ قبلہ بدل رہا ہے تو آپ بھی مڑ جائیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ایک اور شبہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بنائی اللہ نے بھی اولاد، یعنی اللہ کی بھی اولاد ہے، عزیر بیٹا ہے، عیسیٰ بیٹا ہے، فرشتے بیٹیاں ہیں۔ یہ بڑی تہمت کی بات ہے۔ قرآن مجید کو دیکھو ذرا، انگڑائیاں لے رہا ہے، اس پر قیامت آئی ہے۔ ایسی انگڑائی نہیں کہ بھینس بھی آ رہی ہے، بد تہذیب کہی گئی۔ اور کہنے لگے کہ بنائی اللہ نے اولاد، یعنی اختیار کی۔ اب دیکھو یہ بہت ہی بری بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ ایک اور مقام پر ہے تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، زمین چر جائے، وتخر الجبال حدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہہ دی اللہ رحمان کی اولاد ہے۔ بہت بری بات کہی تو فوراً جواب، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی بھی اولاد ہے۔ سبحانہ، فوراً توبہ توبہ، اللہ کی پناہ،
اللہ کے لیے پاکی ہے۔ دوسرا جواب بل لہ ما فی السماوات والارض، بیٹا کیوں ہو؟ جب میں کمزور ہو جاؤں گا تو میرا مسلح سنبھالے گا، جب میں نہیں ہوں گا خدا صلاحیت دے تو وہ میری جگہ درس دے گا، جب میں ختم ہو جاؤں گا تو اپنی ماں اور بہنوں کا خیال رکھے گا، میری عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا۔ فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، بس کہ اللہ کے لیے ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے۔ جب آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تابعدار ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ کل لہ قانتون، تیسرا جواب سب اس کے تابعدار ہیں، ایک بیٹا کیا کر سکتا ہے؟ اتخذ اللہ ولدا، اشکال، اعتراض، تہمت، جواب سبحانہ ایک، بل لہ ما فی السماوات والارض دو، کل لہ قانتون تین۔ اب تفصیلی جوابات بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والے آسمان و زمین، نہیں تھے اور پیدا کیے، اتنی قدرتوں کے مالک کی اولاد کہا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرنا چاہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس کہہ دے گا اس کو ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے خدا کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ وقال الذين لا يعلمون، اور کہنے لگے بے علم لوگ، لولا يكلمنا اللہ، کیوں باتیں نہیں کرتا ہم سے اللہ، او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس معجزہ۔ لا علم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کہے کہ یہ میرا محمد ہے، اس پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ ہم سے کہے کہ اسلام ماننا ضروری ہے۔ كذلك قال الذين من قبلهم، اسی طرح کہہ چکے ہیں ان سے پہلے لوگ، مثل قولهم، ان کی باتوں کی طرح، تشابہت قلوبهم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم وضاحت کر چکے ہیں مضامین کی ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمام کفار اس وقت کے گزشتہ کفار کے ساتھ دلی طور پر ملے ہوئے ہیں، رنگ مختلف ہے، زمانہ مختلف ہے، کام ایک ہے۔ اللہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، وہی حضرت کو اتنے اعتراضات ہیں، وہی حضرت کی رسالت پر اتنے اعتراضات ہیں۔ اوہو، تو کیا نبوت میں کوئی کمی ہے؟ توبہ توبہ، اعلان، انا ارسلناک، بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو، بالحق کے، حق کے ساتھ، حق کے ساتھ، ذالک بان اللہ هو الحق، یعنی حق کی طرف، حق قرآن و سنت آپ کے معجزات ہیں، حق توحید، حق بیان کرنے کے لیے حق نے بھیجا ہے، حق کے ساتھ آئے ہیں، حق نے حمایت کی ہے اور حق کی تبلیغ فرما رہا ہے۔ انا ارسلناک بالحق، حق چار معنوں میں، اللہ تعالی، اللہ حق سبحانہ و تعالی، ذالک بان اللہ والحق، اللہ نے بھیجا ہے، توحید برحق بیان فرما رہا ہے، قرآن حق کتاب ہے، وہ تائید کر رہا ہے، آپ کا معجزہ ہے، جو مضمون اور حکم آپ دے رہے تعلیم وہ حق ہے، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وہو علی اربعۃ مراحل، چار مرحلے آپ، اللہ تعالی خود کتاب، توحید اور تبلیغ، دعوت اللہ۔ انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن ڈر سنانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ روح المعانی میں اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان و اسلام پر بحث کی ہے، کہ فضول مسئلہ ہے، والدین پر بحث کی حاجت نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے وہ موحدین فطرت، وہ موحدین فطرت، اور جس مسئلے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم اس میں کیوں اپنے لب خون آلودہ کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود، وَلَن نَّصَارَىٰ، نہ عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ اتباع کر لیں ان کے راستے کی۔ اب دیکھو کتنی محنت کی امریکہ کے لیے،
افغانستان کو قربان کیا، عراق کو لوٹایا، قیمتی جانوں کو تلف کروایا، لیکن آج بھی امریکہ اس کوشش میں ہے کہ مشرف جلد گرفتار ہو جائے، اس کی حکومت ختم ہو جائے اور اس سے زیادہ سخت آدمی آ جائے۔ ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصارا، یہاں تک کہ آپ اتباع کریں ان کی ملت کی۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرمائیے بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے اتباع کیا ان کی خواہشات کا بعد اس کے کہ آ گیا آپ کو علم، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے کوئی دوست اور نہ مددگار۔ اللہ اہل حق اگر حق چھوڑ دے اور باطل کے ساتھ ہو جائے تو مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، مجلس عمل کی خدا حفاظت کر لے، کیونکہ ان سے علمی لغزشیں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، اشکال، سارے اہل کتاب ایک جیسے ہیں، سب پیغمبر کو نہیں مانتے کا غلط، بڑے بڑے اہل کتاب پیغمبر کو مان چکے ہیں۔ وہ لوگ جن کو ہم دے چکے ہیں کتاب، یتلونہ حق تلاوت، وہ پڑھتے ہیں اس کو جیسے پڑھنا چاہیے۔ کیا ترجمہ کیا؟ حق تلاوتی کا ترجمہ کیا جیسے پڑھنا چاہیے، یعنی حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اور اتنی تجوید و قرات تو ہو جس سے نماز صحیح ہو۔ آگے قراء صاحبان کی تفصیلات مستحب ہے، لیکن مخارج اور ضروری اوصاف جس کو فقہا کہتے ہیں ما تجوز بالصلاۃ۔ صدر میں جہانگیر پارک کی مسجد میں میں نے مغرب پڑھائی جوش خروش سے، اسی زمانے میں ہم بھی بڑے اچھے امام تھے۔ عشق نے غالب نے کما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا یہ کون سی قرات ہے؟ میں نے کہا یہ زرولی کی قرات ہے۔ اس نے کہا اچھا ماشاء اللہ، میرا یہ خیال تھا کہ یہ ضرور اس کی قرات ہوئی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ زرولی کو یہ قرات تجوید کا امام ہے۔ اور ایک یہاں گلشن میں تھا، جس جگہ نماز پڑھ لیتا تھا، پینوری ٹاؤن میں نماز پڑھ کے کھڑا ہو گیا، گر تو قرآن بدی نمت خوانی ببری دولت مسلمانی۔ مجھے پتا تھا کہ ہر جگہ یہ پڑھتا ہے۔ جب یہاں آ کے نماز میں کھڑا ہو گیا، میں نے 2 طالب کھڑے کیے، جب یہ کھڑے ہو کے کچھ کہنے لگے تو ایسا کس کے رکھو کہ یہاں سارا خون بہنے لگے، کیونکہ توہین کر رہے دین کی، بدماش، اول درجے کا بدماش، عمر بھر کے لیے اصلاح ہو گیا، اب یہیں بیٹھ رہے، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ ہر ملاقبہ ہے گر تو قرآن بدی نمت خوانی ببری دولت مسلمان، فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھنا، فقہا کہتے ہیں قرات اتنی کافی ہے کہ جس سے نماز کی صحت ہو جائے، بس کافی ہے۔ آگے تفصیلات استحباب کے درجے میں ہے، اور کچھ کہتا نہیں ان کو۔ الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب، جن کو ہم دے چکے ہیں کتاب، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو حق تلاوتی، جیسے حق ہے اس کے پڑھنے کا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر۔ ومن یکفر بہ، جو اس کو نہ مانے، فاولئک هم الخاسرون، پس وہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے۔ ثابت ہوا کہ اہل کتاب میں بھی حق پرست علماء تھے، عبداللہ ابن سلام اور ان کے رفقا۔ خطاب اول جس میں مجمل نعمتوں کا بیان تھا وہ گزر گیا، پھر خطاب ثانی شروع ہوا اور اس میں کئی رکوع چلے اور بہت تفصیل کے ساتھ نعمتیں، نقمتیں، حکایتیں، امثال بیان فرمائی، کیونکہ وہ نعم مفصلہ تھی۔ اب تیسرا خطاب بنی اسرائیل سے ہے، اور 3 خطابوں کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ان کو 3 کتابیں دی گئی،
توریت، زبور، انجیل۔ یا بنی اسرائیل، اس خطاب کو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل سے خطاب ثالث، اور اس میں بیان ہے نعم مدللہ کا، تاریخ اور تعمیر کعبہ، امام کعبہ، امام اول اور امام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کا بیان یہاں آ گیا۔